اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ یہ سورۃ اللہب ہے اور یہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ زیادہ مفسرین کا خیال یہی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ سگے چاچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دونوں کو ایک ہی خاتون نے دودھ بھی پلایا ہوا تھا، اور بہت خوبصورت تھے دکھنے میں، سفید اور لال رنگ کے، اس لیے ان کو لہب یعنی شعلہ، تو ابو لہب یعنی شعلہ رو، شعلے کے جیسا دکھنے والا، ایسا کہا جاتا تھا۔ ان کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ، عزیٰ ایک دیوی کا نام تھا، اس کے وہ دیوی کا بندہ بول کر عبد العزیٰ ان کا نام تھا۔ یہ سگی چچا ہونے کے باوجود بھی ان کا کیریکٹر جو ہے وہ زیادہ صاف ستھرا نہیں تھا۔ یہ جو 360 بت بٹھائے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں، تو اس کے مالیات جو ہے اس کے پاس رہتی تھی، مالیات، ان کا پیسوں کا نظم ان کے پاس رہتا تھا، اور ان کے ذمہ تھا کہ یہ جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں۔ لیکن یہ خود پیسے والے تھے، اچھے خاندان کے، ہاشمی خاندان کے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ اس میں کچھ گڑبڑ کرتے تھے۔ اور ان کی بیوی بھی جو ہے اس کی بھی صفت آ رہی ہے کہ وہ بھی بہت زیورات خریدنے والی اور شان کرنے والی بڑی خاتون تھی، اور بڑے خاندان کی تھیں وہ بھی۔ تو یہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن سب سے زیادہ ستایا، بالکل پڑوسی تھے، دونوں کے بیچ میں ایک ہی دیوار تھی۔ وہاں یہ تھا کہ ابھی نبوت سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی نسبت جو ہے ان کی طرف ہو گئی تھی، یا نکاح ہو گیا تھا ان کے دونوں بیٹوں سے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے ہی، ابو لہب نے ان سے کہا کہ تم یہ دونوں بیٹیوں کو ان کے طلاق دے دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ تو ان کا بیٹا جو ہے عتیبہ نام جس کا تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، ایک ایک آیت لے کر کہتا تھا کہ میں یہ آیت پر ایمان نہیں رکھتا، میں یہ آیت پر ایمان اور بلکہ تھوک بھی دیا اس نے، لیکن تھوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں گرا، وہ بازوں میں یہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا جو ہے سوار کر دے۔ تو ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد ایک سفر میں وہ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، سب نے اونٹ اس کے آس پاس بٹھا دیے اور اس کو بیچ میں سلا دیے کہ بھئی حفاظت ہو جائے گی، کچھ آئے گا بھی ادھر ادھر سے۔ تو لیکن برابر ایک جنگلی شیر آیا اور اسی کو پھاڑ دیا، ختم ہو گیا وہ لڑکا بھی۔ اور اس کے 2 بیٹے تھے، وہ ہجرت کے بعد، وہ فتح مکہ کے بعد دونوں مسلمان ہو گئے، ابو لہب کے بیٹے، اور بیٹی تو فتح مکہ سے پہلے ہی ہجرت کر کے جو ہے نا مدینے آ چکی تھی۔ تو بچے ہو گئے، اب خاندان بھی نہیں رہا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھر کے سامنے لا کے کانٹے بچھا دیتی اور چاہتی کہ ان کے بچوں کو چبھیں، ستانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرزند جو ہیں حضرت قاسم، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کو بہت خوشی ہو گئی۔ بعد میں دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، تو اس نے کہا ان کی تو جڑ کٹ گئی، جس کا ذکر جو ہے انا اعطیناک الکوثر کے اندر گیا کہ تمہارے دشمن ہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تھا اب نام لینے والا ان کا کون ہے، تو
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو دنیا میں سب سے زیادہ لیا جانے والا ہے، اور آج بھی تحقیق کے ساتھ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے زیادہ جو ہے لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ستاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ وہ جو ہے میرا کیا مقام ہوگا اگر میں اسلام قبول کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسروں کا ہوتا ہے برابری کا۔ اس نے کہا کہ پھر میں تو مر جانا پسند کروں گا، میں ایسا دین قبول نہیں کروں گا جس میں سب برابر ہیں، جیسے ہم سب برابر ہیں نماز میں، اس میں کوئی نہیں کہ کوئی کروڑ پتی ہے یا جج ہے یا آفیسر ہے تو وہ آگے آئے گا تو اس کو جگہ ملے گی۔ تم دوسرے جگہ دیکھو، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں اور پھر کمزور لوگ پیچھے، وہ تو کبھی ہمت بھی نہیں کر سکتے پہلے صف میں آنے کی، مگر اسلام نے یہ سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، جب مسجد میں قدم رکھ دیے، باہر بھی اور خود مسجد میں بھی سب برابر، کسی کی کوئی صف کوئی جگہ پکی نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے کوئی بھی کھڑے رہ سکتا ہے، اور اس میں کوئی مرتبے کا فرق نہیں ہے۔ اب جس کو ثواب اجر زیادہ چاہیے وہ پہلے آ کر جگہ لے لے اور پہلی صف کو جو ہے وہ اختیار کر لے، تو اس نے قبول نہیں کیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تبلیغ کے لیے جاتے اور لوگوں کو کہتے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ پیچھے سے جا کے کہتا ہے کہ مت مانو، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے دین سے پھر گیا۔ تو کئی صحابہ نے لکھا ہے بعد میں کہ ہم جب پہلے آئے تھے، پہلی مرتبہ جب آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کرتا تھا، ان کا چاچا ان کے پیچھے رہتا تھا، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے شک و شبہ میں کرتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو اور اپنے گاؤں والوں کو ڈراؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے یا صباح کہا، یعنی صبح کی مصیبت، تو سب جمع ہو گئے۔ سب نے کہا کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے اس پار سے ایک فوج آ رہی جو تم پہ حملہ کرتی ہے۔ ہم نے بلادیاتی زبان میں دیکھا کہ صبح حملہ ہوتا تھا لوگوں پر، تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا کہ آپ تو امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچی ہیں، آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے، بالکل یقین کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مانو کہ ایسی آخرت میں عذاب ہونے والا ہے، تو اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو، وہ عذاب بالکل سچا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ تو اس نے کہا ارے ستیاناش جائے تیرا، نعوذ باللہ من ذالک، تو نے اس کے لیے ہم کو بلایا کیا؟ اور کوئی کہتے ہیں کہ پتھر بھی اٹھا لیا تھا اس نے۔ تو ایسی اس کی تھی کہ بہت تکلیف یہ دیتا تھا۔ کبھی نماز پڑھ رہے ہیں بازو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بکری کی اچھڑی ڈال دیا، بجری وغیرہ ان کے اوپر، تاکہ کپڑے گندے ہو جائیں، نماز نہ پڑھ سکے۔ ان کا کھانا اگر آنگن میں پک رہا ہے تو اس پہ کوئی غلاظت ڈال دینا، ہمیشہ ستانے کے کام یہ کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا تو ان کے پورے خاندان کے لوگ، بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ان کے ساتھ بالکل پہاڑوں میں چلے گئے، وہ جنگل میں چلے گئے، اور وہاں شعبہ ابی طالب جس کو کہتے ہیں وہاں چلے گئے۔ تو یہ اکیلا خاندان کا آدمی تھا، نہیں گیا ان کے ساتھ، حالانکہ وہ زمانے میں ایسا تھا کہ خاندان کے لوگوں کی حفاظت کرنا ضروری تھا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آخری وقت تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ اب یہ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب نہیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے کہا ہمارے لوگوں کو ماریں گے کیا آپ؟ تو ایسا نظم تھا اس وقت کہ اپنے خاندان والوں کا ساتھ دینا ضروری تھا وہاں کے نظم میں، لیکن اس نے نہیں دیا تھا۔ ایسا جو ہے یہ ابو لہب تھا، اس کے لیے اس کے سلسلے میں جو چیزیں آئی ہیں وہ صاف ہے۔ جنگ بدر ہوئی، ہجرت ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی، تو جنگ بدر میں تو اس کو آنا چاہیے تھا، لیکن بزدل تھا، پیسے خوب جماتا تھا، بخیل تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے 4000 دینار ایک پر دینے تھے اور اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے نہیں دے سکتا پیسے، اس نے کہا تو میرے بدلے میں جنگ بدر میں جا کے لڑ، اور اس کو بھیجا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ بھی مارا گیا، اور بڑے بڑے جتنے سردار تھے جن پہ یہ تھا کہ دباؤ تھا، اس کا دبدبہ تھا، اس کا راج تھا پورا، اور اسی کی چلتی تھی پورے مکہ میں ابو طالب کے بعد، تو وہ سب ایک دم جنگ بدر میں ختم ہو گئی۔ جنگ بدر میں 70 لوگ مارے گئے تھے مکہ کے لوگوں میں، بڑے بڑے صحابہ، وہ بڑے بڑے جو ہے مجرمین مارے گئے تھے، کفار مارے گئے تھے، کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو اس وقت کا معاملہ ہے کہ اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی پوری طریقے سے، اور اس کے تھوڑے دنوں کے بعد اس کو بیماری ہو گئی چیچک کی جیسی، جیسے کرونا ہو رہا ہے پہلے کرونا کا جیسا ڈر تھا کہ کوئی چھیا تو اس کو بیماری ہو جاتی، اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی چھیے گا تو اس کو بھی وہ بیماری ہو جائے گی۔ تو اس کے گھر سے کوئی لاش اٹھانے کو تیار نہیں ہوا، اس کے بچے بھی تیار نہیں ہوئے، ہم گئے تو ہم کو لگ جاتی کیا ہے کہ بولے،
نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کچھ حبشیوں کو اس نے پیسے دیا، وہ سب نے لکڑیوں سے ایسا ڈھکیل کر اس کو وہاں تک لے کر گئے اور ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈالے، اوپر سے پتھر مٹی ایسی پھینک دی۔ ایسی بری موت اس کی جو ہے ابو لہب کی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں قرآن مجید نے بات رکھی ہے۔ اب دیکھیے سورہ نصر گئی جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی اللہ کی مدد آ گئی اور تم کو کھل کر فتح نصیب ہو گئی اور لوگ فوج در فوج اب داخل ہوں گے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت۔ اس کے بعد کی صورتیں آپ اگر تبت یدا چھوڑیں تو قل هو اللہ احد، بس اللہ کی تعریف، اس کے گنگان، اور آخری میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ تو یہاں تبت یدا کیوں رکھی گئی؟ تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح بہت بڑی کامیابی کی بشارت، اور ایسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نازل ہونے والی صورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ قرآن میں بھی اس کو آخری میں رکھا۔ یہ ترتیب بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کون سا صورت کون سی آیت رہے گی، تو آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیتوں میں جو ہے نا کامیابی کی بشارت کی پوری صورت یہاں رکھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف تم کو کامیابی دی اور تمہارے دشمنوں کو کیا دیا، اس لیے تبت یدا یہاں آئی۔ ورنہ ایسا نہیں تھا کہ پورا قرآن گیا اور پھر شاید حجو کر رہے ہیں ہم یا بدوا دے رہے ہیں، تو بدوا دینے کا حجو کرنے کا معاملہ نہیں تھا، زیادہ یہ تھا کہ حقیقت بیان کرنا تھا کہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تم کو تو کامیابی ملی، اس کو کیا ملا، دنیا میں کیا ملا اور آخرت میں کیا ملا۔ یہ بات جو ہے نا یہ اس میں تبت یدا اس صورت کے اندر جو ہے سورہ لہب میں ہے۔ لہبن یعنی شعلہ بھی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ اب ہاتھ ٹوٹ جانے کا مراد کیا رہتا ہے؟ ہاتھ ٹوٹ جانے کا مراد یہ ہے کہ لوگ بولتے ان کے ہاتھ میں ہے صاحب آج حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، بولتے اب ہاتھ میں رہتی کیا حکومت، بولنے کا اشارہ رہتا ہے۔ ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے مطلب اب حکومت نہیں رہی ان کے اندر، ہے نا، ان کا اقتدار چھن گیا، ان کے ہاتھ تو ٹوٹ گئے، اب کیا ہے، کون ساتھ دے رہے ان کا، مطلب طاقت کا ٹوٹ جانا۔ تو یہ جو غرہ تھا اس کو یہ ٹوٹ گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہے ٹوٹ گئے۔ تبت یعنی ٹوٹنا، اور لوگ یہ کہتے ہیں یہی بدوا اس نے وہاں کی تھی کہ تیرا ستیہ ناس ہو جو کہا تھا، تب لک کہا تھا اس نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی الفاظ یہاں استعمال کیے کہ تبت یدا، اصل میں تو تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں۔ اب ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں یدن، اور دو ہاتھ ہوں تو یدانی کہتے ہیں، لیکن جب وہ مرکب بنتا ہے اس کا عربی زبان میں تو نی ہٹ جاتا ہے، اس لیے یہاں صرف یدا آ گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، یہاں بھی ابو آنا چاہیے تھا، ابو یعنی باپ ہوتا ہے، اور لہبن آنا چاہیے تھا، مگر کیا ہوتا ہے یہاں بھی عربی کے قاعدے کے مطابق چونکہ یہاں وہ جو ہے مرکب اضافی بن رہا ہے اس لیے سب کو زیر آتا ہے یہاں پر۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ بھی ٹوٹ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، کیا رہ گیا اس کے اندر، اتنی شان کر رہا تھا، آپ کو روک رہا تھا، پہلے دن سے آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا، قرآن مجید کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، کتنے دن ستا پایا، بس جنگ بدر 2 میں ہوئی، 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں جو ہے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بتایا گیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، کچھ بھی کام نہیں آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ یعنی اس نے بہت پیسے جمع کر کے رکھے تھے، آج بھی لوگوں کا ایسا رہتا ہے کہ صاحب پیسے ہیں تو سب ایک عادت لگ جاتی ہے ان کو، ہے نا، کیا کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں وہ پولیس میں بانٹ دیتے ہیں، ہے نا، کورٹ میں جاتے ہیں وہاں پیسے بانٹ دیتے، اب ان کو معلوم رہتا ہے پیسہ رہا کہ چھٹ جاتے، ایک عادت لگ جاتی ہے ان کو، ہے نا، اب جیسے لائسنس نہیں ہے ان کو معلوم ہے پولیس کو ایڈجسٹ کرے نا ختم، تو ان کو وہی عادت لگ جاتی، پیسے دینے کی عادت لگ جاتی، اور ان کا خیال کیا ہو جاتا ہے پیسے دینے سے ہر کام ہو جاتا ہے شاید، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے یہ پیسوں سے میں ہراج دوں گا تو اب اللہ کو کیسے ہرائیں گے آپ، اللہ کے رسول کو کیسے ہرائیں گے، اللہ کے دین کو کیسے کوئی ہرا سکتا ہے، کتنا بھی اس کے پاس سونا رہے، چاندی رہے، طاقت رہے، فوج رہے، وہ اللہ کو اللہ کے رسول کو کیسے ہرا سکے گا، نہیں ہرا سکتا تھا، تو کچھ بھی کام نہیں آیا اس کا مال خوب جمع کر کے رکھا تھا، بتاتے ہیں کہ خوب ٹنوں سے اس کے پاس سونا بھی تھا،
جمع کر لیا تھا اس، لیکن یہ کچھ بھی سونا اس کے کسی کام نہ آیا، کوئی مال بچا نہیں سکا. کیا اس کو بیماری سے بچا سکا کہ جیسے کرونا ہے؟ اب بھی امریکہ میں ایک صاحب کا اسی وہ خوب پیسہ تھا ان کے پاس، کرونا ہو گیا ان کو، انہوں نے کہا کچھ تو بچاؤ مجھے، ڈاکٹروں نے کہا نہیں، تو اس نے کہا میرے پورا کیش نکالو اور پورے روڑوں سے اڑا دو اور بتاؤ کہ روپیہ کچھ کام نہیں آتا. یہ جو لوگوں کو ہے نا کہ روپیہ رہا تو ہم سب کچھ کر کے بتائیں گے، تو یہ لوگوں کی یہ چال اس کی تھی. وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا، یعنی اس کے بیٹے بھی ہو سکتا ہے، کسب میں بیٹے بھی آتے ہیں، اور کسب میں جو کچھ اس نے محنت کر کے عزت کمائی تھی، جو عہدہ کمایا تھا اور جو پوزیشن حاصل کی تھی اور جو کما کے اس نے رکھا تھا، اس کی پوری کمائی وہ بھی کسی کام نہ آ سکتی. بیٹے بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، دونوں بیٹی بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کو دفنانے تک کے لیے کوئی نہیں آیا، کوئی اس کے کام نہیں آیا. سیسلا نارنگ ذات لہب، اور وہ داخل کر دیا گیا. یہ کیسا ہے داخل؟ اب قیامت میں ہونے والا ہے، لیکن اللہ کی بات ایسی ہے کہ پوری ہونے والی، اس لیے یہاں ماضی کے صیغے استعمال کیے گئے کہ سیسلا نارنگ ذات لہب، وہ شعلے والی آگ میں داخل کر دیا گیا. ایسی جہنم، خود بھی وہ شعلہ اب شعلے میں جل رہا ہے. اتنا خوبصورت بتایا گیا کہ اس کے ہستی یہ ظاہری حسن جو ہے نا کبھی کام نہیں آ سکتا. دنیا میں خوبصورت ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں بھی کوئی کامیابی اس میں حاصل ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ عمل صالح ہوں، ہے نا. کسی کا گورا رنگ یا بدن یہ دوزخ میں جانے سے کبھی نہیں بچ سکتا. اگر وہ غرور کر رہا ہے، یہاں وہ سج دھج رہا ہے، تو یہاں دو چیزیں بتائی گئیں. ایک نسب بھی کام میں آنے والا نہیں، اس کا نسب تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا، اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھا، ہاشمی خاندان کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگی چچا تھا. تو کیا ہوا آخری میں؟ نسب کام آ سکا. تو بتایا گیا مسلمانوں کو بھی یہ جھنجھوڑا گیا کہ تم بھی جو ہے نسب کی بنیاد پہ جنت میں جانے والے نہیں، ہم ان کے پوتے ہیں، ان کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے باپ ہیں. نہیں، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، آپ اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ. تو جب تک آدمی کا خود کلمہ پکا نہ ہو، اس کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، جب تک وہ خود اللہ کی محبت میں کام کرنے والا نہ ہو، صرف نسبت کی بنیاد پہ کوئی کام ہونے والا نہیں. نسبت تھی تو اب نسبت کتنے لوگوں کی؟ یہی نہیں بلکہ بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا، یہاں بھی وہ ڈوب گیا. بتایا لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی چلے گئی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ، ابراہیم علیہ السلام تو کتنے بڑے نبی، اور کیسا قرآن اس پہ وہ کرتا ہے بھی، کعبۃ اللہ ان کا بنایا ہوا یہ سب. لیکن انہوں نے جب دعا کی کہ میرے باپ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا نہیں، وہ مشرک تھا، نہیں کر سکتا. تو رشتے کچھ بھی نہیں، کتنے بڑے نبی کے رشتے کام نہیں آئے، تو یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہاں اگر کوئی دھوکے میں ہے کہ ہم سب ایک مسلم قوم میں پیدا ہو گئے، اب جنت تو ہماری، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخرت ہے. جو کوئی اس پہ مانے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، اس کے لیے یہ کامیابی ہے. آج بھی کھلی ہے وہ کتاب سب کے لیے، مگر وہ دیکھ ہی نہیں رہے کتاب، پوری زندگی جاری کتاب ہی نہیں. بیس تو کتاب ہے، قرآن مجید آئی ہے اللہ کی طرف سے، اب اس کو پڑھ رہے نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے، تو اب بیس کہاں سے بنے گا اسلام کے؟ ہم بھی ایسی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ بھئی قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آدمی عمل کرنا شروع کر دے، احادیث کے مطابق عمل کر لے، تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے سے روزانہ مطالعہ، ایک لفظ آپ یاد کریں. دیکھیے قرآن یاد کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بہت آسان بنایا. تو کوئی ہدایت خیر، تو اب دیکھیے حافظ بن جاتے ہیں، کوئی کسی اور کی کتاب کے حافظ بنتے کیا. اچھا اس کو یاد کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے. دیکھیے اتنا ہی آپ نے یاد کر لیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. بس 3 آیتیں آپ نے یاد کر لی. اب پہلے رکوع میں پڑھ لیا آپ نے، دوسرے رکوع میں آپ نے فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ختم. پھر بعد میں جب پورا یاد ہو گیا تو آپ نے پورا سورہ پڑھا، دوسرے اس میں دوسرا سورہ. تو روزانہ یاد کرنا چاہیے نا، ایک ایک آیت. اگر آیت ایک بڑی ہے تو ایک آیت بھی آپ پڑھ سکتے، اور چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں ہمیشہ آپ سنت میں نفل میں ایسا پڑھتے جائیے تو آپ کا خزانہ بڑھتا جائے گا. اور جو ایسا کرے گا روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن یاد ہی کرتے جائے گا، تو جب آخرت میں اٹھے گا تو وہ حافظ کہلائے گا، کیونکہ وہ یاد کر رہا تھا، اس کی تڑپ تھی اس کی طرف جانے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مطلب بھی سمجھتے گئے
کہ بھائی تبت، تبت یعنی ٹوٹنا، یدا یعنی دونوں ہاتھ، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کی تب، اور وہ بھی ٹوٹ گیا، ما اغنا کچھ کام نہیں آیا، انہو مالہو اس سے اس کا مال، وما کسب اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، سیصلان داخل کر دیا گیا وہ نارا آگ میں، ذات لہب شعلے والی، شعلے والی، ذات یعنی والا، ذات لہب شعلے والی، وامراتہ اور اس کی بیوی بھی، یہ بات بتائی گئی کہ اس کی بیوی بھی ایسی تھی، اس کی بیوی ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتی تھی یہ برے کاموں کے اندر، ایک تو وہ خود بے ایمانی کرتا تھا، پیسے جمع، بیوی کا بھی شوق، کچھ بگڑے ہوئے عورتیں رہتی، ان کو بہت زیورات کی ضرورت پڑتی بار بار، یہ ہونا اس وقت، یہ ہونا بنانا، اب کیوں کرنا ہے، وہ جمع کرنے کی عادت رہتی، اور کچھ جو ہے شکر گزار خواتین ہوتی ہیں کہ زیادہ نہیں پریشان کرتی ہیں، تو جس کے مرد بھی بگڑے ہوئے رہتے ہیں نا، وہ خواتین بھی ویسی ملتی ہیں قسمت سے ان کو، تو ویسے ابو لہب جیسا تھا، اس کی بیوی بھی ویسی مل گئی، بالکل فیشنیبل، پورے فیشنیبل بتاتے ہیں، وہ زمانے کی میں فیشنیبل تھا، اور اتنا بڑا ہار تھا اس کے گلے میں، اتنا خوبصورت ہار تھا کہ پوچھنا، بہت قیمتی تھا، آج بھی رہتا ہے، دیکھیے ہیروں کا ہار بتاتے، کہانیوں میں بھی بتاتے کہ وہ ہار کی بہت قیمت رہتی، بہت پسند رہتا، وہ کتنے لاکھ کا ہے، اس پہ شان بتانے کا رہتا، خالی سجنے کا نہیں رہتا، شان بتا کے دوسروں پہ یہ بھی کرنا ہے کہ ان کے پاس ایسا، تو یہ بھی اس کے پاس بھی ایسی، اس نے بہت ایک پرانا اچھا ہار خوبصورت اس زمانے کے اونچے درجے کا اس کے پاس تھا، وہ کیا کہتی تھی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے یہ بیچ کے بھی خرچہ کر سکتی ہوں، بول رہی، یہ تھا اس کا، یہ خرچ کرنے کا اس کا تھا، تو کہاں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آگ میں گئی، حمالۃ الحطب، وہ کیا کرے گی، بوجھ اٹھا کے لکڑیوں کا، ابو لہب یہاں تو جل ہی رہا ہے مگر اور ایندھن اس پہ ڈالتی جائے گی، جیسا یہاں مدد کر رہی تھی گناہ کے اندر، وہاں الٹا اور اپنے شوہر کو زیادہ عذاب، وہ بھی خود عذاب میں رہے گی اور عذاب دے گی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی آخرت میں یہ جو ہار لٹک رہے نا، بڑا بڑا ہار، ایسا ہار نہیں رہے گا، تو بتائے جیسا ناریل کی رسی رہتی، دیکھیے ایسا ہاتھ پکڑے نا تو ہاتھ بھی چر چر کرتا ہے، وہ چپتی رسی چپتی ہے، ایسی رسی جو ہے نا کھجور کی بنتی ہے، وہ بھی بڑی سخت رہتی ہے، جلدی ٹوٹتی نہیں، بہت موٹی ہے، سامان باندھنے کے لیے، لکڑیاں باندھنے کے لیے، اونٹ پہ باندھنے کے لیے، جیسا ٹرکوں پہ باندھنے کے لیے پہلے رہتا، ویسی مضبوط رسی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ویسی رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی اس خاتون کی، کیونکہ یہاں جو شان کر رہی تھی، وہ اترا رہی تھی وہ ہار پہن کر، اور وہ حق کے مطابق نہیں تھا، اگر جائز طریقے سے کوئی زیور پہنے تو کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں اس کے اندر، لیکن شان اسلام کو مٹانے کے لیے غرور کرنا اور اپنے گلے میں اس کو باندھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ مونج کی رسی رہے گی، وہ سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ مختصر سی صورت تھی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔